یہ ویڈیو میری بہنوں کے لیے ہے. بہت سینسٹیو سا ٹاپک ہے. میرا دل کیا کہ اس کے اوپر بات کی جائے کیونکہ ضرورت ہے اس معاشرے کو ایسے ٹاپکس کی. کوئی کھل کے بات نہیں کرتا ہے. ٹاپک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عورت کی سب سے بہترین جگہ اس کا گھر ہے, اس کی چار دیواری ہے. بہتر یہی ہے کہ ایک شخص نہ کسی غیر مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اس عورت کو دیکھے. ٹھیک ہے, لیکن کیا اسلام نے عورت کو سیلف ڈیفینس کا حق دیا ہے؟ کیا اسلام نے عورت کو جاب کرنے کا یا بزنس کرنے کا حق دیا ہے؟ کیا عورت کے اوپر کوئی پریشانی آ جاتی ہے یا کوئی بری نظر سے عورت کو دیکھتا ہے تو کیا عورت کو اپنا ڈیفینس کرنے کا, اس کے ساتھ فائٹ کرنے کا, اس کو کوئی ٹریننگ دی ہے؟ کیا اسلام نے کہا ہے کہ عورتوں کو بھی بچ بچاؤ کی ٹریننگ دی جائے؟ کیا اسلام میں عورت ویپنز یوز کر سکتی ہے, ہتھیار اٹھا سکتی ہے؟ تو آج ان چیزوں کے اوپر بات کریں گے. یہ چیز بڑی سینسٹیو ہے اور کیونکہ میری شخصیت خود کچھ اس طرح کی ہے کہ مجھے بالکل جڑ کے رہنے والی زندگی نہیں پسند. میرا دل کرتا ہے فلاحی کام کرنے کا, میرا دل کرتا ہے لوگوں کی مدد بھی کرنے کا. میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ایسے کام لے جس سے میرے ماں باپ کا بھی نام روشن ہو اور میری قبر وہ بھی صحیح ہو جائے. کیا یہ کام صرف گھر کے اندر رہ کے اور بچے پیدا کر کے یہ مقام مل سکتا ہے؟ تو جو میری تھاٹ کی جو لیڈیز ہیں نا, ان کے اندر یہ چیز ابھرتی ہے سوالوں کی صورت میں کہ اگر عورت کو گھر کے اندر رہنے کا کہا گیا ہے, وہ ویپن نہیں یوز کر سکتی, وہ بزنس نہیں کر سکتی یا جاب کے لیے باہر نہیں نکل سکتی, سیلف ڈیفینس نہیں سیکھ سکتی, تو کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ یہ تو میرے پرسنل کویشچن ہے, میرے پرسنل کویشچن ہے. میں نے ان کے سوال ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے. کافی حد تک مجھے سوال بھی ملے ہیں, ان کے جوابات بھی ملے ہیں اور کافی حد تک میں بالکل بلینک ہوں. جہاں جہاں پہ بلینک ہوں میں وہ بھی بتاؤں گی, جو جواب مجھے ملے ہیں میں وہ بھی بتاؤں گی. بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف. نمبر 1 کہ اسلام ہمیں عورتوں کو کیا مقام دیتا ہے؟ اسلام نے عورت کو بہت بلند مقام دیا. آپ یقین جانیں جتنی عزت اسلام کے بعد عورت کو ملی ہے, اس سے پہلے عورتوں کو اتنی عزت نہیں ملی تھی. اور پردہ جو ہے نا, وہ ہماری شیلڈ ہے, پردہ ہماری پروٹیکشن ہے. یہ سمجھ لیں پردہ ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے بری نظر سے. آپ نے پردہ کیا ہے, آپ اپنے طریقے سے اپنے جسم کو ڈھانپ لیں, کسی بھی کھلی چادر سے, عبائے سے ڈھانپ لیں. ٹھیک ہے, آپ نے اپنی احتیاط کرنی ہے کہ میں نے یہ پردہ کر لیا, میرا فیس یہاں تک کور ہے, بھلے یہاں پہ کچھ بھی لگا ہوا ہے, ایک چھوٹا سا کپڑا لگا ہوا ہے, ایک ماسک لگا ہوا ہے, پراپر حجاب لگا ہوا ہے, پراپر وہ پیچھے باندھنے والا نقاب لگا ہوا ہے, وٹ ایور. آپ کا کھلا سا یہ ہونا چاہیے, یہ جیسے یہ میں نے پہنا ہوا ہے, بالکل جہاں سے آپ کو کچھ پتہ نہ چل رہا ہو کہ کیا ہے کیا نہیں. ٹھیک ہے, اس طرح کا آپ کا ہونا چاہیے. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ آپ کا پردہ ہو گیا, آپ کی طرف سے اوکے ہو گیا. اب دیکھنے والے کی نظر اگر عبائے میں بھی بری نظر سے وہ دیکھتا ہے تو وہ اس کا عمل ہے, اس کا گناہ اس کے کھاتے میں لکھ دیا جائے گا. اس کی ٹینشن آپ نے نہیں لینی ہے. ٹھیک ہے, اس کی پریشانی آپ نے نہیں لینی ہے. اب بڑھتے ہیں کہ عورت کام کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. دیکھیں, ہمیں سب سے بڑی مثال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملتی ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزنس لیڈی تھی. وہ بزنس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے بھی معاملات ادا کرتی تھی. اور زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کریں. آپ کی جب ایک رقم وہ سرکل میں رہتی ہے نا, تو وہ غریبوں کی مدد کے لیے ہی ہوتی ہے. تو وہ غریبوں کی مدد کرتی تھی. باقی صحابیات سے بھی ثابت ہے کہ جب بھی کوئی غریب انسان یا کوئی اللہ کا نیک بندہ بھوکا ہوتا تھا, یا وہ غیر مسلم بھی ہے, تو اس کو اگر بھوک لگتی تھی, کھانا کھانا ہوتا تھا, تو لوگ ان کی مدد کرتے ہوتے تھے. فلاحی کام صحابیات سے بھی ثابت ہیں, حضرت خدیجہ سے بھی ثابت ہیں, حضرت عائشہ سے بھی ثابت ہیں. اور کام کی جہاں تک بات آ جاتی ہے تو کام کر سکتی ہیں. ہمارے علماء اکرام سے اگر پوچھا جائے یا ان کی ویڈیوز دیکھی جائے تو بڑا سخت ریئیکشن آتا ہے. بڑے پیار سے نہیں سمجھاتے ہیں, بہت سخت الفاظ میں کہتے ہیں نہیں کر سکتی.
فتنے کو جنم دیتی ہیں. دیکھیں ہم لوگ عورتیں ہیں، جیسے مردوں کو سمجھایا جاتا ہے نا کہ حضرت ابو بکر کی یہ شان ہے، حضرت علی کی یہ شان ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے، حضرت عثمان کی یہ شان ہے، تو خدا را لڑکیوں کو بھی صحابیات کی کتابیں بتائی جائیں، ان کے اوپر بیان دیے جائیں. ٹھیک ہے، آپ نے لڑکی کو یہ بتا دیا کہ وہ 4 دیواری سے باہر نہیں نکل سکتی، 4 دیواری کے اندر وہ کھانا بنائے، شوہر کا خیال رکھے، بچے پیدا کرے اور بچوں کی اچھی تربیت کرے. صرف یہ کام آپ نے دے دیا. ہو سکتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے کسی عورت میں صلاحیتیں رکھی ہوئی ہوں، ہو سکتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے عورت کو باکمال شخصیت بنایا ہو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت سے باہر کے کام بھی لینے ہو، یعنی تمام فلاحی کام لینے ہو. فلاحی کاموں میں بھی تو آپ عورتوں کو دیکھتے ہیں نا، تو وہ کس کی طرف سے ہے؟ کوئی بھی فلاح کا کام ہے، کسی بھی طرح کا فلاح کا کام ہے، چاہے وہ معذور بچوں کو تعلیم دینے کے حوالے سے ہے، چاہے معذور بچوں کو جو فزیو تھراپی وغیرہ کراتے ہیں ان کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ فی سبیل اللہ ہیں، چاہے وہ جاب کے حوالے سے ہیں. کچھ لوگوں کی مینٹیلٹی ہوتی ہے نا کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ سرو کروں، ایسے پیشنٹس کو سرو کروں جو کسی نہ کسی کمی کا، کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی رکھی ہے کہ جو کسی بیمار کی تیمارداری کرتا ہے یا اس کا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر عظیم دیتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ میں صرف لوگوں کو کھانا کھلاؤں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ لوگ پریشانی کا شکار ہیں، لوگوں کی جو بات ہے وہ میں لوگوں تک پہنچاؤں. بہت سے ہمارے معاشرے میں فلاحی کام ہو سکتے ہیں نا. بلڈ ڈونیشن کا کام ہے کہ اگر کسی نے بلڈ ڈونیٹ کرنا ہے، تو میں لیڈیز سے ریلیٹڈ یہ بات کر رہی ہوں کہ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی آپ ایک میسیج کر سکتے ہیں، کسی بھی فلاحی کام میں وہ کسی کو پیغام پہنچا سکتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ پرابلم ہے، اگر آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں. کسی لیڈیز کو پتہ چلتا ہے کسی مسئلے کے بارے میں، اگر وہ اعلان کر دیتی ہے یا میسیج فارورڈ کر دیتی ہے یا لوگوں کو بتا دیتی ہے کہ فلاں جگہ پہ فلاں حادثہ ہوا ہے، کائنڈلی آپ وہاں پہنچ جائیں، تو یہ بری بات تو نہ ہوئی. تو جتنے بھی فلاحی کام ہیں اللہ تعالیٰ نے عورت میں یہ صلاحیت رکھ دی نا، عورت کر سکتی ہے. تو پھر آپ لوگ اس ٹاپک سے بولتے کیوں نہیں؟ عورت آپ کو پتہ ہے ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایموشنز کے ساتھ بنایا ہے. جو بندہ ایموشنل ہوتا ہے وہی سوسائٹی کے جو پرابلم ہوتے ہیں نا اس کو ایموشنلی فیل کرتا ہے، اس کا دل کرتا ہے ان ایموشنل جو جہاں پہ وہ پرابلم آ رہا ہے نا اس کو اس انسان سے دور کیا جائے، اس پریشانی کو، اس مشکل سے. چاہے وہ روڈ پہ بچہ چل رہا ہے، اس نے کھانا نہیں کھایا، وہ کہہ رہا ہے کہ باجی کھانا کھلا دو. میں کہتی ہوں عورت کا دل ایسا ہوتا ہے، وہ کہتی ہے میرے بچے بھی تو ہیں، اس بچے کو میں کھانا کھلا دوں. میں آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں کہ اتنا نرم ہوتا ہے. اور ہو سکتا ہے ایک لڑکا مرد کھڑا ہو وہ کہے ان کا تو کام ہی یہی ہے، ان کو چھوڑو. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ عورت کا دل اللہ نے نرم بنایا. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ باہر سوسائٹی کے کوئی پرابلم ہو رہے ہوں، کوئی بچے پریشان ہوں، کوئی عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہو، اور گھر میں بیٹھی عورت یہ نہ کہے کہ میں عورتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھا لوں، میں کچھ کر لوں. اس طرح کے ذہن بھی تو اللہ نے عورتوں کو دیے ہیں، یا اللہ نے ایسی صلاحیتیں پیدا کی ہیں. تو ایسی عورتیں کہاں جائیں؟ ایسی عورتوں کو تربیت کیوں نہیں دی جاتی کہ وہ اچھے طریقے سے چینلائز طریقے سے اپنے آپ کو کور رکھتے ہوئے، اپنے آپ کو پردے کا پابند رکھتے ہوئے فلاحی کاموں میں آپ انوالو ہوں؟ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ صحابیات بھی یہ کام کرتی تھی؟ کیوں نہیں موٹیویٹ کیا جاتا؟ اس کے بعد دیکھیں آج کے دور میں کسی ماں باپ کی 3 بیٹیاں ہیں، کسی ماں باپ کی 5 بیٹیاں ہیں، کسی ماں باپ کی 2 بیٹیاں 1 بیٹا ہے. یعنی بیٹیوں کی تعداد زیادہ اور بیٹوں کی تعداد کم ہے، اور اس میں بھی بیٹیاں بڑی اور بیٹے چھوٹے ہیں. باپ بوڑھا ہے یا فوت ہو گیا ہے، اس میں بھی کیوں نہیں ایجوکیٹ کیا جاتا کہ بچیاں اگر بڑی ہیں تو ان کو کس طریقے سے کام کرنا چاہیے، کیسے وہ اپنے بھائیوں کی تعلیم کا بھی خیال رکھ سکتی ہیں، کیسے وہ اپنی ماں کی عزت کا بھی خیال رکھتے ہوئے، اپنی عزت کا بھی خیال رکھتے ہوئے گھر میں راشن لا سکتی ہیں. کیوں نہیں اس پوائنٹ پہ بتایا؟ یہاں پہ صرف کہا جا سکتا ہے بہت ہی سخت حالات ہوں، بہت ہی کوئی مطلب ہنیر چھا جائے تو تب جا کے تو آپ جاب کر سکتی ہیں، تب جا کے آپ کوئی چھوٹا موٹا سا بزنس کر سکتی ہیں. بزنس سے مراد یہ کہ آپ کچھ چیز خرید لیں تھوڑی سی مقدار میں اور اس کو بیچ دیں. ٹھیک ہے، تو کیوں نہیں ان ٹاپکس پہ بات کی جاتی؟ یہ ٹاپکس برے تو نہیں ہیں. آج میں یہ تمام علماء اکرام سے ریکویسٹ بھی کروں گی کہ کائنڈلی اس طرح کے پروگرام کو آپ جاری کیا کریں. یہ چیز تو عورت کو کھوکھلا کر رہی ہے.
یہاں پہ اب یہ اتنی فحاشی والا دور آ گیا کہ اس ٹائم لالے پڑے ہوئے سب کے گھروں میں، کھانا تک نہیں ہے. غریب گھر کی جو بچیاں ہیں یا امیروں کے بھی یہ اب شیوا ہے، یہ کپڑے اچھے پہنیں گی، میک اپ کریں گی، فلٹرز لگائیں گی، اور ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ انہوں نے ویڈیوز بنانی ہے، بگو پہ بیٹھنا ہے، ٹک ٹاک کے اوپر لائیو آنا ہے، کہیں پہ بھی لائیو آ کے ڈانس کریں گی، کوئی گانوں پہ لپ سنگ کریں گی. دیکھیں یہ چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے؟ کیا آپ آرام سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بچیوں کی زندگیاں اگر بچا لیتے، ان کو یہ ایجوکیٹ کر دیتے کہ اس طرح کے حالات آ جائے تو آپ نے بچے اس طرح سے اپنی فیملی کی ہیلپ کرنی ہے. عورت کا دل، آپ بے شک بیٹی کو آپ دیکھ لیں، بیٹا نہیں ساتھ دیتا ماں باپ کا. بعض جگہ پہ بڑے اچھے بیٹے، فرما بردار بیٹے بھی ہیں، لیکن بعض جگہ پہ بیٹے تھوڑے سے سخت رویہ اختیار کر لیتے ہیں، ماں باپ کی طرف توجہ نہیں دیتے، لیکن آخری سانس تک ان کی بچیاں کھڑی ہوتی ہیں وہاں پہ اپنے ماں باپ کے سر پہ. اگر ان کے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہوگا نا تو بیٹی اپنے گھر سے لا کے بنا کے دے رہی ہوتی ہے کہ میری ماں میرا باپ بھوکا نہ رہے، اور بیٹا ہو سکتا ہے کہ اپنے دوستوں میں مصروف ہو. اتنا نرم دل رکھنے کے باوجود عورت کی تربیت کے اوپر ہمارے معاشرے نے کام کیوں نہیں کیا؟ کیوں عورت کو نہیں سکھایا گیا؟ عورت سے اگر آپ کہتے ہیں نا کہ عورت بڑی فائدے کی چیز ہے، یہ بیویوں کے لیے الفاظ استعمال کیا گیا، تو جو شوہر ہیں، ماں باپ کے گھر میں تو چلو بہت سختیاں تھیں، لیکن جب ایک شوہر کے پاس ایک عورت آتی ہے، اس کی بیوی آتی ہے، تو کیوں نہیں اس کی صلاحیتوں سے وہ کام لیتا؟ اس کو بھی کیوں جھونک دیتا ہے کہ چولہا استعمال کرو، بچوں کو دیکھو اور ان کی تربیت کو دیکھو؟ ایون آپ اس چیز کو محسوس کریں کہ ہمارے معاشرے میں ایک خاوند اپنی بیوی سے مشورہ بھی نہیں لیتا ذاتی معاملات کے بارے میں. اس کو کہا جاتا ہے تمہارا عقل، تمہارا ذہن بہت چھوٹا ہے، تم اس پہ بات نہ کرو. بہرحال میں آپ جتنے بھی علماء اکرام ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ عورت کی تربیت بہت ضروری تھی جو کہ نہیں کی گئی، اور اب عورت اس پوائنٹ پہ پہنچ گئی ہے کہ اب مردوں کو بھی پرابلم آ رہا ہے. دیکھیں مردوں کو اس لیے پرابلم آ رہا ہے کہ عورتیں اپنے لیے پیسہ کمانا چاہتی ہیں تاکہ ان کے گھر والے بھوکے نہ رہیں. بعض اوقات عورتیں بڑی شوق سے اپنی خوبصورتی کو نمایاں کرتی ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں، ان کی نیت کو اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، لیکن بڑی سخت حالات ہیں ان بچیوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے جن کے بھائی چھوٹے ہیں، بیٹیوں کی اس گھر میں تعداد زیادہ ہے، یا بھائی چھوٹے ہیں، بیٹیاں بڑی ہیں، باپ یا تو ان کی فوت ہو چکے ہیں یا ان کے باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، اس طرح سے مزدوری نہیں کرتے، یا پھر بچیوں کا خون کھولتا ہے کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، وہ مزدوری کرتا ہے تو ہمیں بھی باپ کا ہاتھ بٹانا چاہیے. تو یہ نفسیات ہے عورت کی، وہ اپنے باپ کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتی. ایسی بچیوں کے لیے کیوں نہیں کوئی پروگرام بنایا گیا؟ کیوں نہیں کوئی تربیت کے معاملات کیے گئے؟ کیوں نہیں ان کو آن لائن سکلز سکھائی گئی کہ وہ گھر کے اندر بیٹھ کے کوئی نہ کوئی کام کریں؟ اب کافی ساری لڑکیاں آن لائن کر رہی ہیں، لیکن یہ جو آپ گن دیکھ رہے ہیں نا ٹک ٹاک کے اوپر، بیگو کے اوپر، سوشل پلیٹ فارمز کے اوپر، یہ جو آدھی ننگی عورتیں، آدھا خوبصورت میک اپ کیا ہوا ہے، آدھے لباس ہیں آدھا نہیں ہے، یہ جو بھی معاملات آپ دیکھتے ہیں، یہ اس چیز کا نتیجہ ہے کہ عورت کو اسپیسیفکلی چینلائز نہیں کیا گیا. اس کے دماغ کی جو ڈیولپمنٹ ہے نا، اس کے اندر وہ انجیکٹ نہیں کی گئی چیزیں کہ ایسے حالات ہوتے ہیں تو ایسے کرنے، یعنی حالات کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے اس کو مطلب ڈھلنا نہیں سکھایا گیا، اس کو رستہ نہیں دکھایا گیا، بلاک لگا دیا. عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، عورت یہ نہیں کر سکتی، عورت وہ نہیں کر سکتی. عورت سمجھنے والی چیز تھی، عورت سے کام لینا تھا، معاشرے کی بھلائی کا کام لینا تھا. عورت اپنے بچوں کے ساتھ بھی لائل ہے. عورت میں اللہ نے بہت کیپیسٹی رکھی ہوئی ہے. عورت نے اگر اولاد پیدا کر لی ہے نا تو آپ اندازہ لگائیں اس کی کیپیسٹی سے، اس کے اندر بہت کیپیسٹی ہے. وہ اپنا گھر بھی ایک ٹائم پر مینیج کر سکتی ہے، وہ باہر کا کوئی فلاحی کام ہو وہ بھی مینیج کر سکتی ہے. کوئی ملک کو اگر اس کی ضرورت ہو، جیسے کچھ کتاب لکھنے سے ریلیٹڈ کسی مطلب کوئی فلاحی ادارہ ہے جہاں پہ بچوں کی فلاح کے لیے کام ہوتا ہے، جہاں پہ جو عورتیں ہیں، مظلوم عورتیں ہیں، ان کے لیے کام ہوتا ہے، وہ وہاں پہ بھی کام کر سکتی ہے، اولڈ ہاؤس میں بھی کام کر سکتی ہے. تو ان سے ایسے کام لیا کریں، ان کے لیے کوئی پراپر چینل بنائیں کہ ان کو اس طرح سے ایجوکیٹ کرنا ہے. اور نمبر 3
ویپنس کی میں نے بات کی کہ کیا عورت سول ڈیفینس سیکھ سکتی ہے، تو عورت سول ڈیفینس سیکھ سکتی ہے. مجھے اس کی بہت زیادہ میں ڈیپتھ میں اس لیے نہیں گئی کیونکہ مجھے سٹارٹ میں یہ چیزیں مل گئی جب میں نے صحابیات کی لائف پڑھی، اور ان میں سے میں نے کچھ صحابیات کے بارے میں پڑھا کہ وہ جنگ میں بھی جاتی تھی، زخمیوں کی تیمارداری کرتی تھی، ان کی مرہم پٹی کرتی تھی، اور ایک جو صحابیہ تھی انہوں نے جنگ بھی لڑی تھی. تو اس سے مجھے پتہ چلا کہ جو ہم عورت کو کہتے ہیں نا کہ عورت کے ساتھ کچھ باہر ہراسمنٹ کے ایشوز ہوتے ہیں، عورت باہر ہراس ہوتی ہے، تو عورت کی ہراسمنٹ پہ جو ماں باپ کا ریئیکشن ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے باہر کسی سے بات نہیں کرنی ہے، ہم نے پولیس اسٹیشن میں اس رپورٹ کو درج نہیں کروانا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری عزت کا سوال ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری بدنامی کا سوال ہے، ہم بدنام ہو جائیں گے، ہماری رسپیکٹ زیرو پہ چلی جائے گی. تو اس طرح کے جو حالات ہیں نا، ان سے لڑنا سکھائیں. آپ کو کافی سارے ایسے انسٹیٹیوٹ مل جائیں گے جہاں پہ لیڈیز ہی انسٹرکٹر ہوتی ہیں، وہاں پہ بچیوں کو اسپیشلی، یہ دور نہیں ہے، دیکھیں اس دور کے اکارڈنگ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایسا دور نہیں ہے کہ آپ بچیوں کو یوں ہی چھوڑ دیں اور آپ بچیوں کو صرف یہ سکھائیں کہ بیٹا جو آپ کے ساتھ ہو گیا وہ آپ نے کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کرنا ہے، یہ ہمارے خاندان کی بدنامی ہے. کیوں خاندان کی بدنامی ہے؟ وہ بچی ذہنی طور پہ ڈپریس ہو گئی ہے، وہ بچی پریشان ہو گئی ہے، اس کی زندگی میں وہ خوف بیٹھ گیا، اور آپ نے اس کے دشمن کو کھلا گھومنے دیا جس نے اس کو ٹارچر کیا، پریشانی کا سامنا اس کو کرنا پڑا اس بندے کی وجہ سے. آپ نے اس سے پوچھا تھا کہ یہ کیسی تربیت کا لیول ہے؟ اسلام میں جو ہے وہ بڑے سخت قانون ہے. ہمارے ملک کے قانون کو تھوڑا سا کوئی پرابلم آ گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے گھر میں آپ بچیوں کی تربیت سٹرونگ نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیں اچھے برے حالات میرے ساتھ بھی پیدا ہو سکتے ہیں، میرے گھر کے کسی خدا نخواستہ ممبر کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. اچھے برے حالات آپ لوگوں کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں. کسی بھی سچویشن میں ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا آ سکتا ہے، لیکن کم سے کم ہمیں بچوں کو پریشانی کو فیس کرنے کا، اس سے بچنے کا طریقہ تو سکھانا چاہیے نا. آزمائش تو کبھی بھی کسی بھی طرح سے ہمارے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے، اس میں ہم نے مایوس تو نہیں ہونا، اس میں ہم نے پیٹھ دکھا کے تو نہیں پھرنا. تو اپنی بچیوں کو تھوڑا سا سول ڈیفینس بھی سکھائیں. کافی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ لیڈیز ٹرینرز ہوتی ہیں جو آپ کو ٹریننگز دیتی ہیں کہ بیٹا اگر آپ کو کوئی اس طرح سے پکڑ لے آپ نے کیسے بچنا ہے، یا اگر آپ دیکھو کہ کسی بچی کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہو رہا ہے، اس کو کسی انسان نے پکڑا ہوا ہے یا وہ اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، تو آپ نے کس طریقے سے اس بچی کو وہاں پہ چھڑا کے لے کے آنا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اگر کوئی بچی اپنا دفاع کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، یا اس کے ساتھ کوئی کولیگ بچی ہے یا کوئی کلاس میٹ بچی ہے اس کا دفاع کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، یقین کریں وہ ساری زندگی، وہ ایک واقعہ اس کی زندگی میں کانفیڈنس بھرنے کے لیے کافی ہوگا. اور اگر آپ نے اس موقع پہ اپنی بچی کو، اپنے بچے کو دبا دیا، اس کو کہہ دیا کہ خاموش ہو جاؤ، وہ اتنا نیگیٹو امپیکٹ ڈالتا ہے، وہ ایک واقعہ اس بچی کی پوری زندگی کے اوپر بھاری ہوتا ہے. اور اسی پوائنٹ پہ وہ بچی اگر سر اٹھا کے کھڑی ہو جائے اور اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائے یا کسی دوسری کی زندگی بچانے میں کامیاب ہو جائے، تو ساری زندگی کے لیے وہ کانفیڈنس اس کا بہت ہوتا ہے، بلکہ وہ آئندہ بھی اچھے کاموں میں انوالو ہو جاتی ہے. بجائے یہ کہ وہ ڈپریس رہے، بجائے یہ کہ وہ چپ باندھ لے اپنے ساتھ پکی، بجائے یہ وہ بچی تنہائی پسند ہو جائے. تو ایک واقعہ صرف اس بچی کے اوپر اثر انداز نہیں کرتا، بلکہ ایک واقعہ کی وجہ سے پوری زندگی متاثر ہو جاتی ہے. لہٰذا سول ڈیفینس ضرور سکھائیں اپنے بچوں کو ان باتوں کا بتائیں، تھیوری بھی بتائیں کہ بیٹا ایسے ایسے حالات ہو سکتے ہیں، پھر پریکٹیکل بھی بتائیں کہ آپ نے ایسے ایسے کرنا ہے، ان طریقوں سے جو ہے نکل کے تو اپنا بچاؤ کرنا ہے، اپنی عزت کا خیال رکھنا ہے، اپنے بابا کی رسپیکٹ کا خیال رکھنا ہے، اپنے بھائی کی جو ہے رسپیکٹ کا خیال رکھنا ہے، اس ٹائم پہ آپ نے اپنی زندگی کا خیال رکھنا ہے. ایسی باتیں کریں، نہ کہ ایسی باتیں کریں کہ آپ نے فیملی میں کسی کو نہیں بتانا. ہم نے پولیس اسٹیشن، یہ اتنے زیادہ درندے باہر گھوم رہے ہیں، وہ چاہے عبائے میں نقاب میں بچیاں ہوں، اسکول سے نکل رہی ہوں، کالج سے نکل رہی ہوں، بہت گندی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ میں بھی جانتی ہوں، یہ آپ بھی جانتے ہیں، اس معاشرے میں ہم لوگ رہتے ہیں. بچیوں کو بتائیں. بعض اوقات گھر کے ماحول بہت سخت ہوتے ہیں، بچیاں آ کے گھر میں بھی نہیں بتاتی کہ باہر ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور جو بچپن کے اور جوانی کے جو پیک جوانی، جو سٹارٹ کی جوانی کے واقعات ہوتے ہیں نا،
وہ ساری زندگی کے لیے بچی کی نفسیات کو یا بچے کی نفسیات کو جھکڑ لیتے ہیں، اور وہ بچی یا بچہ اپنے فیصلے اسی طرح سے لینا شروع کر دیتا ہے جیسے واقعات اس کے ساتھ گزرے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، اپنے بچوں کے لیے بہترین مستقبل کا فیصلہ کریں، اور ان کے لیے جتنا بہتر ہو سکتا ہے ان کو تھیوری بھی سکھائیں، ان کو پریکٹیکل بھی سکھائیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں بھی بہت کچھ ملا ہوگا، امید ہے کہ آپ کو کافی باتیں اس ویڈیو سے بھی سمجھ آئی ہوں گی۔ آپ اس ویڈیو کو بھی دوسروں سے شیئر کر دیں، اس کو لائک کر دیں، آگے تمام لوگ جن کو ضرورت ہوگی وہ ایسی ویڈیوز کو دیکھیں گے تو میرے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ اور ثواب کا کام ہوگا۔ تو اس سے بڑی اور خوشی کی کیا بات ہے کہ کسی ایک انسان کو میری ان تمام باتوں سے کچھ فائدہ ہو جائے، کچھ ذہن کے جو پردے ہیں جو ہمارے سوچوں پہ پڑے ہوتے ہیں وہ ہٹ جائیں اور ذہن کھل جائے، تو میرے لیے بہت بہتری کی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک پہ نئے ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ابھی تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ پاکستان کے موجودہ حالات دیکھتے ہوئے یہ چینل لوگوں کی مدد کے لیے بنایا گیا ہے۔ ڈیجیٹل دور ہے، آپ تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو دیکھا جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیا جائے۔ یہی آپ کا حصہ ہے، یہی آپ کا صدقہ جاریہ چیز بنے گی، اور جتنے لوگ اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اللہ پاک ان کو ایک بہترین اجر دے گا۔ جزاک اللہ۔